الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. محترم و مکرم سامعین، حاضرین و حاضرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنا کرم کروڑ انسان ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ اپنے دربار میں حاضر ہو کر کچھ کہنے سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. حاضرین محترم، رمضان المبارک کی بابرکت سعادتیں اور اس کے لمحات اور اس کی رحمتوں والی گھڑیاں ہم سے جدا ہوئی. عید الفطر جیسا ایک تحفہ پروردگار نے ہمیں عطا کیا. رمضان کے بعد الحمدللہ یہ ہماری عام زندگی جو گزرتی ہے اس کا پہلا جمعہ. حاضر محترم، رمضان المبارک کے بعد جیسے شوال شروع ہوتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ سے یا اور شوال کے پہلے جمعے سے انسان کی جو تربیت رمضان میں ہوئی ہے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. رمضان میں انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرا کر، روزوں کی پابندی کرا کر، قرآن پاک کی تلاوت کرا کر، اور زکوٰۃ صدقہ خیر خیرات کرا کر، ویسے ہی ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے سے اور ایک دوسرے کے تعاون اور دکھ درد میں شریک ہونے کے ذریعے سے، یہ سب چیزیں جو رمضان میں ہمارے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہا ہے. انسان کو زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے رمضان میں اس کی تربیت کی گئی. کاروبار بھی ہوتے ہیں، مصروفیات بھی پورے چلتے ہیں، گھر کے اخراجات بھی نکلتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بندہ مومن کی عبادت کے لیے وقت بھی نکالتا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتا ہے. یعنی کہ دین بھی رمضان میں انسان کو حاصل ہوتا ہے، دنیاوی فائدے بھی انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں. اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اور کیا چیز چاہیے؟ یا تو زندگی گزارنے کے لیے انسان کو دین کی ضرورت پڑے گی، عبادتوں میں، اطاعتوں میں، یا دنیاوی ضرورت پڑے گی، کاروبار، تجارت، معیشت، گھر بار کے اخراجات نکالنے کی. یہ دو چیزیں رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے. نہ دین انسان کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے، نہ دنیاوی کاروبار یا تجارت انسان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. تو
تو دونوں چیزوں کو لے کر چلنا، یہ انسان کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں یہ بات اتارتا ہے کہ دیکھو دنیا بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور دین کی جو چیزیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم ایک دعا مانگتے ہیں نا، مشہور دعا ہے، تقریباً ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی ہمارے لیے اچھی عطا فرما۔ جب انسان چاہتا ہے کیا، دنیا بھی اس کی اچھی گزرے اور آخرت بھی اس کی اچھی ہو جائے۔ انسان کی دو ہی تقاضے ہیں نا، عبادتوں کے ذریعے سے، طاعتوں کے ذریعے سے، تلاوتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے بندہ مومن جو بھی کام انجام دیتا ہے کیوں، رب کی رضامندی ملے، اس کی آخرت سدھر جائے، سنور جائے۔ اور دنیا میں جو کام کرتا ہے، کاروبار ہے، نوکری چاکری ہے، تجارت ہے یا جو بھی مصروفیات ہیں، کیوں دنیا کے اخراجات اس کے نکل جائے، اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ دو چیزیں انسان کی ضرورت ہے، دنیا میں کامیابی ہو جائے، اچھی دنیا مل جائے اور آخرت میں کامیابی مل جائے۔ اور وہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں انسان کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ دنیا بھی اس کی سدھرتے چلے جاتی ہے، کاروبار بھی ہو رہے ہیں، کمائی بھی ہو رہی ہے، اور دین بھی اس کا سدھرتا چلا جا رہا ہے کہ اس کی کمائی کے ساتھ ساتھ عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، ریاضتیں بھی ہو رہی ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بس انسان اگر یہ دو چیزوں کو تھام لے نا، یا پھر یوں کہا جائے تو بہتر نہ ہوگا، انسان اپنی زندگی رمضان میں جیسے گزارتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو رمضان میں جیسے گزارتا ہے، رمضان کے جانے کے بعد اگر ویسے ہی گزار دے، دنیا کو تھامے رہ کر، دین کو تھامے رہ کر، عبادتوں میں مصروف ہو کر، اطاعتوں میں مصروف ہو کر، رب کی رضامندی میں مصروف ہو کر، جیسے وہ رمضان میں زندگی گزارتا تھا، رمضان جانے کے بعد اگر ویسے ہی گزار دے زندگی، تو سمجھیں جیسے رمضان کے بعد انسان کو خوشی کے طور پر اللہ کے دربار سے عید کا تحفہ ملتا ہے، تو ویسے ہی زندگی سال پر گزارنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو ویسا تحفہ عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہماری اپنی زندگی بس رمضان میں جیسے گزارتے ہیں ویسے ہماری زندگی گزر جائے، دنیا کی مصروفیت بھی ہو، کاروبار بھی ہو، اور ساتھ کے ساتھ دین کے جو احکامات ہیں اس پر عمل آور زندگی ہماری گزرتی چلی جائے۔ آج مطلب یہ چیزیں ہمیں کامیابی کی طرف لے جانے والی، رب کی رضامندی کی طرف لے جانے والی۔ اسلام کبھی انسان کو تجارت سے نہیں روکا، دنیاوی کاروبار سے نہیں روکا، یا پھر گھر بار کے اخراجات سے نہیں روکا، یا پھر بیوی بچوں سے محبت کرنے سے نہیں روکا۔ اسلام کبھی بھی نہیں روکا، یہ سب چیزیں اسلام میں داخل ہیں۔ کاروبار حضور بھی کیے، صحابہ بھی کیے، اور اس امت کے جو بہترین جو طبقہ ہے وہ بھی کاروبار کیا۔ ویسے ہی گھر بار والوں سے محبت حضور بھی کیے، صحابہ بھی کیے، اور ہر دور میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام جو ہیں، امت کے رہنما جو ہیں، وہ اپنے گھر بار والوں سے محبت کیے۔ یہ اسلام کبھی بھی کسی کی مخالفت نہیں کرتا۔ کاروبار حلال طریقے سے کرتے چلے جائیں، کمائی حلال طریقے سے کرتے چلے جائیں، محبت جائز انداز میں شرعی اعتبار سے بالکل کرتے چلے جائیں، چاہے وہ ماں باپ سے محبت ہو، اولاد سے محبت ہو، یا بیوی سے محبت ہو۔ شریعت میں کہیں پر بھی روکا نہیں گیا۔ رکاوٹ کب آتی ہے؟ رکاوٹ آتی ہے جب ان چیزوں پر توجہ دے کر اس کی دین کی جو ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں اس سے جب توجہ ہٹ جاتی ہے، تو جب اسلام روک لگا دیتا ہے کہ نہیں، اب تمہاری یہ حکم کیا ہے، پہلے دین کی محبت، دین کے احکامات کی محبت، دین کی تعلیمات کی محبت اور دین پر عمل کی محبت جب تمہارے اوپر اندر آ جائے، پھر اس کے بعد تم دوسری محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ یہ باضابطہ دین کا ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے نا۔ قرآن پاک میں دیکھیں 10واں پارہ 9ویں رکوع کی اخیر آیت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرما رہا ہے، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم، تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و عشیرتکم، تمہارے خاندان قبیلے والے، و اموالکم التی، اور تمہارے مال و دولت، عزت و شہرت، یہ سب چیزیں، ان کی محبت اگر تمہاری دلوں میں اللہ اس کے رسول اس کے دین کی محبت سے بڑھ کر ہے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ محبت سے انکار نہیں، لیکن جب دین کو چھوڑ کر ان چیزوں میں ہم منہمک ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی آئے گی۔ محبت کیا ہونی چاہیے؟ دین پر عمل آوری ہو، ساتھ میں ان چیزوں سے محبت، تو یہ چیز اللہ کو بھی پسندیدہ ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار بھی۔
آدھی محترم جب یہ دو چیزیں ہم لیں گے، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی حلال طریقے کمائی کے، پھر اس کے بعد کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمیں رضامندی اللہ کی ملتی ہے، اور کیسے ہماری زندگیوں میں اور ویسے ہی کیسے ہمارے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ وقار اور سرخروئی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، رمضان آیا تو جیسے زندگی گزارنا ہے اللہ کی پسندیدہ زندگی ہم گزارتے ہیں، رمضان چلے جانے کے بعد وہی رمضان سے پہلے جو ہماری زندگی تھی، رمضان کے بعد وہی زندگی ہماری ہو جاتی، کاروبار میں مصروف ہو گئے، عید کے دن فجر سے ہی ہماری حقیقت ظاہر ہو جاتی، عید کی نماز کی جو فجر کی جو نماز ہے عید کی، اسی وقت سے ہماری حقیقت میں ظاہر ہو جاتی، مسجدیں ویران ہیں، اور پھر جو ہے نمازوں سے محبت، ظہر کی نماز دیکھ لیں، عید کی عصر کی نماز دیکھ لیں، کیوں نہیں ہوئی عید کے دن ظہر کی نماز، فلاں ہمارے رشتے دار سے ملاقات کے لیے گئے، عصر کیوں نہیں ہوئی، فلاں دوست احباب سے ملاقات کے لیے گئے، مغرب عشاء کیوں نہیں ہوئی، رشتے داروں سے جو ملاقات کے لیے گئے۔ ہم ان کاموں میں مصروف ہو کر نمازوں سے جو ہے دور ہوتے ہیں، اور وہی مسجدیں جو ہے ویران ہوتی ہیں نظر آتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں رشتے داروں سے محبت زیادہ ہے، نماز سے محبت بالکل ختم ہو گئی ہماری، یہ مطلب ہوا نا۔ یہی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روک رہا ہے، بس کام کیا کرنا ہے، عبادتیں جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں وہ عبادتیں کر لیں، ان عبادتوں کی علاوہ دیگر اوقات میں آپ رشتے داری کے جو حقوق ہے ادا کریں۔ منع نہیں کیا گیا ہے کہ عید کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کریں، منع نہیں، لیکن کوشش یہ ہو کہ ہم جو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، دین کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے ہم رشتے داروں کے حقوق ادا کریں، رشتے داروں سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں۔ یہ ہمارے لیے جو ہے ایک تو دین بھی ہماری کامیابی والا ہوگا، اور ہم جب ملاقات کریں گے ایک دوسرے سے تو محبت جو بڑھے گی، دنیا میں بھی جو ہے پوری ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ معاملہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کا بالکل برعکس ہوتا ہے، وہی نمازی جو رمضان سے پہلے تھے، ایک صف آدھی صف، رمضان چلے جاتے ہیں فوری طور پر وہی ہماری حالت ہوتی چلے جاتی ہے کہ آدھی صف ہوئی، 2-3 مصلی آئے، 3-4 مصلی آئے، وہی مسجدیں جو پھر سے ویران ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آدھی محترم، رمضان سے جو ہمیں تربیت ملی وہ رمضان کے حد تک محدود نہ رکھے۔ رمضان سے جو ہمیں تربیت ملتی ہے، رمضان جانے کے بعد ویسی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں تربیت ملتی ہے۔ ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسکول ہو یا کالجز ہو یا پھر اس سے ہٹ کر ایک مثال ہو، سوئمنگ پول میں ہو یا تالاب میں ہو، تیرنا جو سکھاتے ہیں نا، تیرنا سکھانے والا بندہ یا پھر انسان جب تک تیرنا سیکھتا ہے بس اس کے ساتھ میں رہتا ہے، جیسے اس کو تیرنا آ گیا اب وہ سکھانے والا اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے۔ چلے جانے کے بعد اب یہ جو تیرنا سیکھ گیا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو سیکھا تھا اس کے ساتھ رہے گا، اس کے اعتبار سے اپنی تیراکی کو جاری رکھے، اپنے تیرنے کو جاری رکھے، نہیں ہمیشہ وہی ساتھ میں رہے تو میں تیروں گا، اگر وہ ساتھ میں نہیں رہے تو میں تیرنا نہیں تیروں گا۔ تو یہ انسان کی غفلت ہے، وہ اس کا کام تھا سکھانا، سکھا دیا چلا گیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ وہ مسلسل اگر تیرنا ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم تیرتے چلے جائیں، جیسے اس کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو جیسے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر تیرتے رہے، نہیں ڈوبے، اس کے جانے کے بعد بھی ہم مسلسل تیرتے رہیں گے، وہ طریقے پر جب قائم رہیں گے۔ ویسے رمضان ایک مہینہ ہماری تربیت کیا چلا گیا، اس کی تربیت پر ہم قائم رہیں گے 11 مہینے تک تو ہمیں فائدہ ہوگا، نہیں ہر سال رمضان ہونا ویسے ہماری تربیت ہونا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نہیں، حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ ایک مہینہ اس کو تربیت کر کر بتائے، زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کو بتائے، وہ ایک مہینہ ختم ہونے کے بعد انسان اس تربیت پر زندگی گزارے۔ تو جیسے ایک مہینے میں رمضان میں کامیابی والی زندگی اس کو حاصل ہوئی، دنیا بھی حاصل ہوئی، دین بھی حاصل ہوئی، عبادتیں بھی ہوتی رہی، تو 11 مہینے جب اسی تربیت پر قائم رہے گا تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی اور سرخرویات عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ تربیت کرنے کا اصل مقصد ہی ہے انسان ایک مہینے سے تربیت حاصل کر کر اپنی زندگی ویسی گزارنا شروع کرے، بجائے اس کے اگر ہم رمضان جانے کے بعد پہلے والی زندگی کی طرف آ جائے تو پھر یوں سمجھیں کہ وقتیہ طور پر ہم رمضان میں صبح سے شام تک بھوکے رہے اور کچھ کام نیک کر لیے، بس اس سے ہٹ کر ہمیں کچھ فائدہ رمضان سے حاصل نہیں ہوا۔ حاضرین محترم، یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے خاص طور پر کہ مسلمانوں کے اوپر غیر کا جو غلبہ ہے، ہر ایک غیر مسلم جو ہے مسلمانوں پر
غالب آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور مسلمان دن بدن آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان شکست کھاتا چلا جا رہا ہے. ہر میدان میں مسلمان مغلوب ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت تھا غالب تھا، حاکم تھا مسلمان، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، لیکن آہستہ آہستہ جو وقت تنزل کی طرف آ گیا، ترقی ختم ہو گئی مسلمان کی، تو اب وہ دور آ گیا ہے کہ بالکل ہر ایک مسلمان پر مغلوب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر ایک مسلمان پر کیا ہو رہا ہے کہ غالب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مسلمان کو دبانا ہر ایک اعتبار سے، لیکن کاروبار کے اعتبار سے ہو، سیاست کے اعتبار سے ہو، اور مسلمانوں کے خلاف میں فیصلوں کے اعتبار سے ہو. آپ دیکھتے چلے جائیں جس میدان میں ہو مسلمان بالکل کمزور ہوتا ہوا، مغلوب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. غالب خیر دن غالب آتا ہوا نظر آ رہا ہے. حالانکہ قرآن پاک میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرمایا، پکا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا وعدہ ہے کہ سورہ منافقون آدھے 28واں پارہ ہے سورہ منافقون، سورہ جمعہ کے بعد سورت میں، اس کے پہلے رکوع کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. 3 وعدے اللہ تعالیٰ کیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اور غلبہ جو ہے، عزت اور غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملے گا، رسول کو ملے گا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کو ملے گا. کس میں قید نہیں لگائی گئی؟ کاروبار میں ہو، سیاست میں ہو، حکمرانی میں ہو، یا معیشت میں ہو، یا آپ دیکھیں کہ جو ہے عہدوں میں ہو، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور غلبہ بس دونوں کے لیے، تینوں کے لیے رکھا ہے. ایک اپنے لیے، ایک رسول کے لیے، ایک ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کبھی وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ عزت تمہیں ملے گی ہی ملے گی، غلبہ دنیا میں تمہیں حاصل ہوتا ہی رہے گا. یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ خوبی ہے. اور آپ دیکھیں پارے 4 میں رکوع 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک وعدہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کمزور مت پڑو اور تم غمزدہ مت ہو. اللہ تعالیٰ بندوں کو تسلی دے رہا ہے. دیکھیں وَلَا تَهِنُوا، تم کمزور مت پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، تم غمزدہ مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی دنیا میں سب سے اونچا مقام حاصل کرنے والے رہو گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا تم ہی دنیا میں سب سے اونچا مقام حاصل کرنے والے رہو. بس کام کیا ہے؟ ایک کام، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان کی پختگی اور پکا اور سچا ایمان ہے تو بس یہ ایمان تمہیں دنیا اور آخرت میں ضرور عطا فرما دے گا. 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک تو عزت بھی ملے گی، غلبہ بھی ملے گا، اور دنیا میں بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. ایمان والوں سے بات ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں میں وہ سرخروئی جو حاصل ہونی تھی مسلمانوں کو حاصل نہیں، عزت اور غلبہ جو مسلمانوں کا وعدہ تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا. بلندی جو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ بلندی مسلمانوں کو حاصل نہیں ہو رہی. جس مقام پر جس میدان میں دیکھ دن مسلمانوں کو بس یوں ہے کہ مسلمان دن بدن تنزل کی طرف جا رہے ہیں ترقی کو چھوڑ کر. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ حاضر محترم غور جب ہم کریں گے نا، ان سارے حالات پر غور جب ہم کریں گے، 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. بس کھلے انداز میں 2 چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آتی ہیں. ایک کہ مسلمان جو ہے جب وہ 2 چیزوں کو تھامے رہے، سرخروئی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، بلندی عطا کی، غلبہ ان کو ملا، عزت ان کو ملی. جب مسلمان ان 2 چیزوں سے منہ پھیر لیے، اب وہ ترقی کی بجائے تنزل کی طرف آنے شروع ہو گئے. جب تک غالب تھے ان 2 چیزوں کو تھامے تھے، اور جیسے یہ 2 چیزیں مسلمانوں سے ہٹ گئی وہ آہستہ آہستہ مغلوب ہونے شروع ہو گئے، غیر ان کے اوپر غالب آنے لگا. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا. وہ 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن، دوسری حضور پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی. بس جب تک یہ 2 چیزیں ہمارے درمیان نہیں، ہمیں کامیابیاں ملی، سرخرویاں ملی، عزتیں ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی. سب چیزیں ملتی رہی. یہ 2 چیزیں جب تک ہم تھامے رہے، جیسے ہی ہم یہ 2 چیزوں سے منہ پھیر لیے، اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ ترقی کے بجائے تنزل کی طرف ہم آنے شروع ہو گئے. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر بندہ مومن صدق دل سے ان دونوں کو تھام لے، ان 2 چیزوں کو اگر تھام لے بندہ مومن، ایک قرآن کو اور دوسری اتباع رسول کو، صاحب قرآن اگر تھام لے
نہیں آنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے معاملات، اپنے طور طریقے قرآن اور صاحب قرآن کے اعتبار سے بھولا ہے۔ بجائے اس کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے نہ قرآن سے ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، نہ حضور کی سیرت سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ بس جو ہے ہم جو بھی کام ہوا، کاروباری معاملہ ہو یا دوسرا معاملہ ہو، جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، بس یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں دنیاوی طور طریقوں کو اختیار کیے ہوئے۔ نتیجہ یہ کہ جیسے ہی ہمارے ہاتھوں سے جو چیزیں نکل گئی، قرآن اور صاحب قرآن، ہماری ترقی چھن گئی، غلبہ چھن گیا، عزت ختم ہو گئی، وقار ختم ہو گیا، سرخروئی ختم ہو گئی، بس ترقی کے جتنے راستے تھے وہ سب چھین لیے گئے۔ اب وہ ترقی کے جو معاملات ہیں ہمارے اندر پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، تعداد سے میں آپ کو بتاؤں، تعداد سے کچھ ہونے والا نہیں، تعداد سے کچھ ہونے والا نہیں، پختگی سے کام بنتے ہیں، یہ بات یاد رکھ۔ تعداد اگر زیادہ ہے تو کام ہوگا، تعداد اگر کم ہے تو کام نہیں ہوگا، ایسا ہرگز فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر تعداد کو نہیں دیکھتا، کم تعداد میں ایمان کی پختگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے، وقف بل جو پاس ہوا، یا اس سے پہلے طلاق ثلاثہ کا معاملہ ہو، یا پھر اس سے پہلے کئی ایسے جو اسلام کے خلاف میں جو فیصلے لیے گئے مسلمانوں کے خلاف میں، چاہے وہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا پھر کوئی اور مسائل، یہ سب چیزوں میں ہماری جو توجہ ہوتی ہے، اصل ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان سب کی آڑ میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنے ایم پیز نہیں ہیں، یا ویسے زیادہ حکمران نہیں ہیں جو ہماری بات کو منوا سکے، پختگی کے ساتھ جو ہے وہ بات کو جو ہے اڑ قائم کر سکے۔ اب ہمارے پاس راستے کیا ہے؟ تعداد کم ہے، مسلمان جو حکمران ہیں یا مسلمان جو ایم پیز ہیں بالکل کم ہے، ہمارے پاس اس سے ہٹ کر راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ ہم ایمان کو پختگی حاصل کریں، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور توکل رکھیں، مسجدیں آباد ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو پریشانی آئی ہے، وقف بل کا جو بڑا مسئلہ تھا، ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ وقف بل ہے کیا، آخر آیا کیوں ہے، اس سے مسلمانوں کو کیا نقصان ہونے والا ہے، کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو بس معلوم ہی نہیں، ذہن میں ہے کہ بس وہ ایک بل پاس ہو گیا ہے، بس وہ ہوگا یا اس پہ کیسے عمل کیا جائے گا، کیا اس میں کارروائی ہوگی، کیسے کیسے ہوگا۔ اس کے نقصانات جب ہمارے سامنے آنے شروع ہوئے نا، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہاں یہ چیز کے لیے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ اور ویسے اس سے پہلے دیکھیں طلاق ثلاثہ کا بھی معاملہ ہوا، 3 طلاق کا معاملہ اسلام کے داخلی معاملہ تھا، لیکن وہ بھی بل پاس ہو گیا۔ اور بابری مسجد کا بھی معاملہ ہوا، اسلام کے خلاف میں فیصلے آئے۔ تو یہ سب چیزوں میں اگرچہ ہم جا کر باضابطہ وہاں پر حکومت کے سامنے اپنی بات نہیں کر سکتے، ہمارے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حکومت کے سامنے بات کرنے کے بجائے حکمرانوں کا جو حکمران پروردگار ہے اس کے سامنے ہم اپنی بات رکھیں۔ اس کا دربار تو کھلا ہوا ہے نا، ہر معاملے میں اس کا دربار کبھی بند نہیں ہے۔ آپ مصلی بچھائیں، ہاتھ اٹھائیں، اس کا دربار رحمت کھلا ہوا ہے۔ اس کے دربار میں ہم بات رکھنے کی بجائے، اس سے معلومات رکھنے کی بجائے، اس کے سامنے اپنی گریہ مزاری رکھنے کی بجائے دوسرے کارروائیوں پر ہم توجہ ہماری ہوگی، لیکن کبھی اس بارے میں ہم خاص طور پر توجہ ہماری نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے اندر فرق ہے۔ صحابہ، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، 313 اسلام کی پہلی جنگ 313 اور کافروں کی تعداد 1000۔ یہ ایک اچھے طریقے سے ذہن میں بات رکھیں، ایک 313 مسلمان ہیں اور مقابلے میں لڑنے والے جو کافر ہیں 1000۔ ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، تلوار بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، وہ سب ان کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس بڑی مشکل سے 1-2-3 تلواریں، جھاڑوں کی لکڑیاں توڑ کر مسلمان میدان جنگ میں آئے لڑنے کے لیے۔ جنگ بدر میں جھاڑوں کی لکڑیاں توڑ کر لے کر آئے میدان جنگ میں مسلمان لڑنے کے لیے۔ تعداد کم تھی اور مقابلے میں کئی ہزار، 1000 کی جو تعداد نظر آئی، لیکن ایک رات پہلے، کل جنگ بدر ہونا ہے، اس سے ایک رات پہلے حضور پاک علیہ السلام کیا کیے معلوم؟ مصلی بچھائے، نفل نماز ادا کی۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی۔ طریقہ دیکھیں بندوں کو، اپنی امتیوں کو حضور کیا طریقہ بتا رہے ہیں۔ کم تعداد ہے ادھر پس ہمت نہیں ہوئی ہے حضور، کافروں کی تعداد 1000 ہے، 3 گنا زیادہ ہے تو بس ہمت نہیں ہوئی ہے۔ حضور طریقہ کیا بتا رہے ہیں؟ اپنی بات کو منوانے کا، رب سے اپنے فیصلے کروانے کا طریقہ کیا بتا رہے ہیں؟
ایک رات پہلے حضور کیا کیے؟ مصلی بچھائے، نفل نماز ادا کیے، نفل نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں۔ دعا بھی کیسی؟ انوکھی انداز میں دعا کے پروردگار یہ تیرے گنے چنے تیری ذات پر ایمان لانے والے بندے اگر یہ دنیا سے ختم ہو جائیں تو زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، بس تو ان کی مدد فرما، تو ان کی حفاظت فرما۔ یہ مصلی بچھا کر نفل نماز پڑھ کر دعا کا طریقہ حضور بتائے۔ صبح جب ہوئی میدان بدر میں کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہتھیار زیادہ ہے ہم جیت جائیں گے، طاقت ہمارے پاس زیادہ ہے ہم جیت جائیں گے، اور تعداد ہمارے پاس زیادہ ہے ہم جیت جائیں گے۔ کافروں کو اپنی تعداد پر، طاقت پر اور اپنی بہادری پر بھروسہ تھا، لیکن مسلمانوں کو بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، اللہ کی رحمت پر۔ آنن فانن لمحے بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا، کافر دیکھتے ہی دیکھتے سارے کے سارے تباہ ہو گئے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیا۔ 313 اگر 1000 پر کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو عطا فرمائی۔ آج ہم ہیں کہ کم تعداد ہے، ہمارے پاس جو ہے اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس جو اتنی زیادہ قوتیں نہیں ہے، بس ہمتی کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے ہمارے پاس، اگرچہ وہ MP کی قوت نہ ہو، ہمارے پاس حکومت کی قوت نہ ہو، ایمان کا جذبہ ہمارے اندر موجود، ایمان کی جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کا وہ طاقت ہمارے اندر موجود ہے۔ تو دعائیں قبول کروانے کا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ طریقہ ہمارے اندر موجود۔ شرط یہ ہے کہ ہم وہ طریقہ اختیار کر کر اللہ کے دربار میں اپنے معلومات رکھیں، کیسے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری امداد فرماتا ہے، کیسے مدد فرماتا ہے۔ غیروں پر ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کافروں کے کفار لائے دیوار تو وہ پہلے سے قاعدہ چلا ہوا رہا ہے، ان کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بس ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم رب کے دربار سے اچھے طریقے سے جڑ جائیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد فرماتا ہے۔ فرشتے آسمان سے اترے تھے، اچھا کتنی تعداد معلوم ہے؟ ایک جنگ میں 1000 فرشتے آئے، دوسری جنگ میں 3000 فرشتے آئے، اور ایک جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتوں کو اتارا۔ آپ دیکھیں جنگ بدر ہو، جنگ احد، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تعداد اگرچہ ظاہری اعتبار سے انسانوں کی زیادہ تھی، کافروں کی زیادہ، لیکن جب اللہ کے دربار سے لو لگائے، بھروسہ کرے اللہ کی ذات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ حاضر کو دین دور نہیں ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو حالات ہر معاملے میں مسلمانوں کے خلاف میں جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ ہم یہ ان چیزوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہے۔ کفار مکہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو کام انجام دیتے تھے، آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی صورتحال پیش آ رہی ہے۔ بس نمازوں کو روک کر وہاں بھی روکتے تھے، یہاں پر بھی جو روکے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے اذانوں سے روکا جاتا تھا، یہاں پر بھی جو ہے لاؤڈ اسپیکر کو روک کر اس کے ذریعے سے روک ہو رہی ہے۔ اور دیکھتے چلے جائیں کئی چیزیں ظلم و زیادتیاں وہاں پر مسلمانوں پر ہوتی تھی، یہاں پر بھی ہو رہی ہے، اور وہاں پر جو ہے ڈاکہ زنی قتل و غارت کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتی تھی، یہاں پر بھی ہو رہی ہے۔ ہر چیز آج ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ کفار مکہ اور مکہ مکرمہ کی جو مکی زندگی حضور کی ہے اس کو ہم غور سے دیکھیں، بس وہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہوئی، ہمارے ساتھ ہو رہی۔ تو ان کا جو طریقہ تھا، جس طریقے کو وہ اختیار کیے تھے، آج ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ بھوکے رہے لیکن رب کے دربار سے دور نہیں ہوئے۔ اب جو حالت یہ ہوئی لیکن کبھی اللہ کے دربار سے اپنا رشتہ نہیں توڑ لیے، اور ان کی رشتہ داریاں ختم ہوئی لیکن کبھی اللہ کی رات پر بھروسہ ان کی طبیعت ختم نہیں ہوا۔ وہ سب چیزیں ہونے کے باوجود رب سے اپنا تعلق جوڑے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمایا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کی ٹینشن میں ہم پڑے ہوئے ہیں، نکلنے کا راستہ بس ایک ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار۔ مصلی بچھائیں، رب کے دربار میں جو ہے دعائیں رکھیں، معلومات رکھیں، واسطے دے، وسیلے دے، ذرائع دے، حضور کا واسطہ دے، صحابہ کا واسطہ دے، اہل بیت اور صحابہ کا واسطہ دے، پھر دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا اور کیسے مسلمانوں کی امداد نہیں ہوتی۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم کیا کریں؟ تبدیلی لائیں۔ جب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، ہمارا طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، اور ہم جب ان دو چیزوں کو تھام لیں گے، قرآن اور اتباع رسول، ان دو چیزوں کو جب ہم تھام لیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں اور سرخوریاں میں عطا فرماتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر معاملے میں، یہ تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے نا، ہندوستان کا تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، یہی نہیں اپنے ذاتی مسئلے بھی کیوں نہ ہو،
کوشش کریں کہ ہم قرآن و حدیث سے ہر ایک حالات میں جڑے رہیں. یہ دو چیزیں انسان کو سن ہوئی اور عزت سے لے سرفراز فرمانے والی. ایک مسئلہ دیکھیں ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں خاص طور پر جو جانور حلال ہیں اور اس کو حلال کرنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقہ بتا دیا. حلال جانور ہیں جیسے کہ گائے ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے اور بکرا ہے، اور اس کے جن سے تعلق رکھنے والے جتنے جانور ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں. اور ان کو جب شرعی اعتبار سے حلال کیا جائے تو حلال ہوں گے. غیر شرعی اعتبار سے اگر حلال کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوں گے. یاد رکھیں، حلال جانوروں کو صحیح طریقے سے جب ذبح کیا جائے، حلال جانور کو شرعی طریقے سے جب ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہوں گے. اور حلال جانور ہیں لیکن ذبح کرنے کا طریقہ غیر شرعی ہے تو وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا. کیسے؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جانور حلال، کافر ذبح کر رہا، کافر کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں. جانور ذبح کر رہے حلال جانور ہے، کاٹنے والا بھی مسلمان، مندروں کے سامنے جا کر کاٹ رہا ہے وہ بھی حرام. اور ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حلال جانور کاٹنے والا بھی ہے مسلمان لیکن غیر شرعی طور پر ذبح کیا تو وہ بھی جو ہے ناجائز اور حلال ہو جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. ابھی جو سوال کیا گیا ہے کہ اکثر مقامات پر یہ مردار جو جانور ہیں یا مردار جانور پہلے ذہن میں رکھیں. فطری طور پر جو جانور مر جاتے ہیں وہ حرام ہے. فطری طور پر جو جانور مر جاتے ہیں، چاہے مرغی ہے، ابھی بیماریاں جو مرغی کے اندر جو سننے میں آ رہی ہیں، فطری موت مر گئی ہے وہ حرام ہے، اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے. بکرا ہے، فطری موت مر گیا. فطری موت کا مطلب رہتے رہتے خود بخود انتقال کر گیا، اس کو زبان نہیں کی کچھ بھی نہیں. یا پھر یوں سمجھو کہ بکرے راستے پہ سے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، پورے کے پورے بکرے مر گئے. وہ بالکل حالانکہ بکرا حلال ہے نا، فطری موت مر گیا ہے، حرام ہو جائے گا. ویسے ہی گائے کا معاملہ. اور ایک وہ غیر مسلموں کے پاس ہوتا ہے دیکھو، اس کے ذبح کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے ہٹ کر ذبح کر. کیسے کہ غیر مسلموں کے پاس آپ دیکھے ہوں گے کہ کیا بولتے ہیں اس کو، اس کی گلے کی طرف سے ذبح کرنے کی بجائے گردن کی طرف سے پکڑ کر بے دردی سے جو ذبح کرتے ہیں. بکرے مندروں کے پاس باضابطہ ذبح ہوتے ہیں، گردن کی طرف سے جو ماس کرنے کی جھٹکے میں ذبح کیا جاتا ہے. یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے. یہ طریقے سے اس طریقوں کو جو استعمال نہیں کیا جائے. حلال اور جائز طریقہ کیا ہے میں آپ کو ذبح کرنے کا بتاتا ہوں. چاہے وہ مرغی ہو یا بکرا ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو، تینوں کے کاٹنے کا طریقہ ایک ہے. مرغی، بکرا اور گائے، ان تینوں کے کاٹنے کا طریقہ ایک ہے. اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ الگ. کیا ہے یہ تینوں کا؟ مرغی کی تو خیر ہاتھ میں جو لے لیں گے، تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہو گیا یہ کلمہ بسم اللہ اللہ اکبر. اگر یہ لفظ یاد بھی نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، مطلق ذبح کے وقت میں اللہ کا نام لینا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کا نام ذبح کے وقت میں اللہ کا نام لینا یہ ضروری. اب ذبح کے وقت میں اللہ کا نام نہیں لیں گے یا پھر جو ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کریں گے، کسی اور کا نام لیں گے، نبی کا نام بھی لے کر اگر ذبح کریں گے تو وہ بھی جائز نہیں. ذبح کے وقت میں خاص طور پر اللہ کا نام لیا جائے گا. بس نہ ولی کا نام لیں گے نہ نبی کا نام لیں گے. ویسے مسلمان جو ذبح کرتے ہیں تو ان میں سے کسی کا نام لیتے ہی نہیں. بسم اللہ اللہ اکبر ہر ایک مسلمان کو یہ یاد رہتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. تو میں بتانے کے لیے یہ نہیں کہ ذہن میں بات بتانے کے لیے بول رہا ہوں، ذبح کے وقت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہم کی تربیت نہیں لیا جائے گا. ایک تو یہ بسم اللہ پڑھیں گے. دوسری چیز، بکرے کے اندر جو ہے 3 رگیں ہوتی ہیں. 3 رگیں ہوتی ہیں بکرے کے اندر. ویسے تو 4 بتائی گئی ہیں، 4 میں سے ایک کو چھوڑ کر کم سے کم 3 رگ یا 3 کے بجائے 2 رگیں کرنا ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھیں. 3 رگیں یا نہیں تو کم سے کم 2 رگیں جو ہے انسان کے بکرے کے اندر جو ہے کرنا ضروری ہے. اور کٹنے کے بعد ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، جب بکرا ذبح کرتی ہے یا گائے ذبح کرتی ہے یا مرغی ذبح کرتی ہے، یہ ذبح کرنے کے بعد اتنی دیر تک انتظار کریں کہ اس کے جسم میں جو پہلے والا جو خون ہے وہ خون پورا نکل کر چلا جائے.
کے لیے حرام ہے حرام ہے حرام ہے. ادھر ذبح کر دیے, ادھر جو ہے وہ چھلنا شروع کر دیے, وہ حرام خود جسم کے اندر ویسے باقی ہے, گوشت میں نہیں گیا تو گوشت بھی حرام ہو جائے گا, خون بھی حرام ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیں. ذبح کرنے کے بعد اتنی دیر انتظار کرنا ضروری ہے کہ اس کے اندر جو فاسد جو حرام جو خون ہے وہ بہتا ہوا نکل کر چلا جائے. جب وہ نکل جائے گا پھر وہ گوشت حلال ہوگا, اس کو آپ جو بالکل جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکیں گے. یہ اونٹ کا جو کہ معاملہ یہاں پر نہیں ہے, اونٹ کو کھڑے کر کر جو ہے گلے کی طرف سے جو ذبح کیا جاتا ہے, نحر اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں. ہے نا سورہ کوثر ہم پڑھتے ہیں نا, فصلی لربک ونحر, نحر کھڑے کر کر جو ہے اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس کو نحر کہتے ہیں. اس کے ذبح کا معاملہ ہی الگ, لیکن اس کا جو معاملہ ہے 3 رگیں کم سے کم کٹنا ضروری ہے. ایک سانس کی رگ ہے اور 2 جو ہے خون کی رگیں, وہ کٹنا ضروری. اور ذبح کرنے کے بعد اتنا انتظار ضرور کریں کہ اس کے جسم میں جو خون ہے پہلے والا خون وہ پورا بہہ کر نکل کر چلا جائے. فوری ذبح کریں گے, مرغی ہو یا پھر بکری ہو, اگر ذبح کرتے فوری طور پر اس کو کاٹنا شروع کر دی, وہ حرام پہلے والا خون اس کے اندر ویسے ہی باقی ہے, ویسے سمجھیں کہ وہ گوشت بھی حرام ہو جائے گا, وہ خون بھی ویسے تو خون حرام ہی حرام. دکانوں میں خاص طور پر چاہے وہ گوشت کی دکان ہو یا پھر مرغیوں کی دکان ہو, عید کے موقع پر خاص طور پر کیا ہوتا ہے جلد بازی میں تیزی سے کام چلاتے چلے جاتے ہیں, تو وہ ذرا برابر انتظار ہمارے لیے پورے گوشت کو حلال کر دیتا ہے. تو جو طریقہ ذبح کا ہمیں بتایا گیا ہے اس طریقے پر ذبح کریں اور اس طریقے کو اختیار کریں تاکہ حلال کی ہوئی چیزیں ہمیں حلال طریقے سے کھانے کا موقع ملے, اور حرام چیزوں سے ہمارے اندر جو نقصانات جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان حرام چیزوں سے ہم بچ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین احکامات دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.